وہ دلہن نہیں تھی لیکن سب کی نظریں اس پر تھیں۔ ایک ایسا منظر جہاں خوشیوں کی موسیقی بج رہی تھی لیکن کسی کے دل میں درد کی صدا تھی۔ ایک فلمی سیٹ کی طرح ملبوس ایک شادی ہال میں جس میں چاند سے زیادہ روشن فانوس اور آپ کے خیالات کو غرق کرنے کے لیے موسیقی کی آوازیں تھیں۔ فائزہ 27 سالہ لڑکی ایک شادی ہال میں داخل ہوتی ہے۔ وہ دلہن نہیں تھی، نہ ہی ٹرینڈنگ ڈریس پہنے کوئی انسٹاگرامر سٹار، وہ سپاٹ لائٹ کا حصہ بھی نہیں تھی۔ وہ بس ایک عام مہمان تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ ہال میں قدم رکھتی ہے سرگوشیاں اٹھنے لگتی ہیں۔ ابھی تک کنواری ہے، شکل تو اچھی ہے لیکن کچھ تو کمی ہوگی، اتنی عمر ہو گئی ہے، رشتہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ الفاظ تیر بن کر دل میں اترتے رہے لیکن وہ مسکرا کر دیکھتی ہے۔ کیونکہ درد اب نیا نہیں تھا، پرانا ساتھی بن چکا تھا۔ وہ شائستگی سے ہال کا جائزہ لیتی ہے۔ موسیقی زوروں پر ہے، دھوئیں، لائٹس، ناچتے لوگ، شور۔ اس کی کزن دلہن پھولوں کی چھت کے نیچے ویڈیو گرافرز اور دوسرے کزنز کے ساتھ ہر لحاظ سے خوش لگ رہی تھی۔ فائزہ سوچتی ہے کیا یہ واقعی شادی ہے یا ایک شو؟ ہم نے سنت کو چھوڑ کر شو بازی کو ترجیح کیوں دینی شروع کر دی؟ پھر وہ کونے میں بیٹھی اپنی ماں کو دیکھتی ہے جو وقت کے ساتھ کمزور ہو چکی ہیں۔ فائزہ ان کے قریب جانا چاہتی ہے لیکن جانتی ہے کہ وہ آنٹیاں جو ہر بات میں تجزیہ کرتی ہیں، طنزیہ مسکراہٹیں دیتی ہیں، وہ بھی وہیں بیٹھی ہیں۔ لیکن وہ جھجکتی نہیں، وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے، ان کا ہاتھ تھامتی ہے جیسے ان کے دل کو سہارا دے رہی ہو۔ اسی لمحے اس کی دوست ہنا کی آواز اس کے ذہن میں گونجتی ہے، فائزہ تم پیچھے نہیں رہ گئی ہو، تم نامکمل نہیں ہو۔ کبھی کبھار اللہ وہ چیز روک دیتا ہے جو تمہارا دل چاہتا ہے تاکہ تمہیں وہ کچھ دے جو تمہاری روح کو درکار ہے۔ تم نہیں جانتی کہ وہ تمہیں کس چیز سے بچا رہا ہے اور تم نہیں دیکھ رہی کہ وہ تمہارے اندر کیا کیا بنا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کو اللہ کی رضا کے لیے محبت کی تربیت دی جا رہی ہو، دنیا کی تعریف کے لیے نہیں۔ شاید یہ تاخیر دراصل اللہ کی ایک بہترین پلاننگ ہے۔ تم اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں ہو۔ اللہ کی ہر تاخیر میں ایک حکمت ہے، وہ تمہیں روکتا ہے تاکہ تم کچھ سیکھو، تاکہ تم ایسی عورت بنو جو کسی مرد کی کمی سے نہیں بلکہ رب کی رضا سے مکمل ہو۔ اور جب تمہاری باری آئے گی وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ تم پچھلے سارے درد بھول جاؤ گی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ فائزہ کے دل سے ایک دعا نکلتی ہے، اے اللہ اگر میری دعا قبولیت کا وقت ابھی نہیں آیا تو میرے دل کو صبر دے، مجھے مضبوط بنا تاکہ میں تیری رضا پر راضی رہوں۔ موسیقی سے ایک دم وہ ہوش میں آئی، پھر موسیقی بدل گئی، خون روشن ہو گئے، تالیاں بج اٹھی، کسی نے نظریں نیچی نہیں کی، شائستگی کے ساتھ کوئی وفا نہیں، دین کے لیے کوئی لمحہ نہیں۔ فائزہ کا دل بھاری ہونے لگا، اس نے سرگوشی کی، شادیاں کب سے پرفارمنس بن گئی، ہم نے برکتوں کی بجائے ٹرینڈز کا پیچھا کب سے کرنا شروع کر دیا، ہم سنت کو بھول کر خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ وہ اپنی امی کے ساتھ بیٹھی تھی، ان کی کھانے میں مدد کرتی ہے، نرمی سے پوچھتی ہے، امی آپ کو کچھ اور چاہیے، آپ ٹھیک ہیں؟ پھر اس کی نظر اسٹیج پر جاتی ہے، دلہن ایک کیمرے کے لیے پوز دے رہی ہے، ایک ایسا انداز جو فائزہ کو نامناسب لگا۔ اس لمحے فائزہ دل میں سوچتی ہے اگر میری شادی کبھی آتی ہے تو وہ ایسی رات ہو جو اللہ کو راضی کرے، نہ کہ ایسی جہاں میں دنیا کی واہ واہ حاصل کر کے اپنے رب کی رضا سے محروم ہو جاؤں، اور نہ ہی ایسی کہ دنیا کو دکھاوا دے کر رب کی ناراضگی مول لوں۔ رات کو جب وہ اپنے اسلامی بلاگ پیج پر جاتی ہے تو اسے ایک پیغام ملتا ہے، آپ کی اسلامی پوسٹ نے میری آنکھیں کھول دی، میں نے ایک حرام رشتہ توڑ دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ الفاظ اس کے لیے کسی زیور سے کم نہ تھے۔ فائزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اب وہ سمجھ چکی تھی، اللہ نے مجھے روک کر کسی اور کو بچایا، میرا انتظار عبادت بن گیا، میری خاموشی کسی کی روشنی بن گئی۔ اب فائزہ دل سے اسلامی بلاگز لیتی ہے، ایک پوسٹ میں وہ لکھتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس عورت کا کیا ہوگا جو صبر کرتی ہے، جب رشتہ نہیں آتا، اس مرد کا کیا جو نظریں نیچی رکھتا ہے، اس کا کیا جو ہر غلط دروازہ بند کر کے صحیح کے انتظار میں رہتا ہے؟ جواب ہے، وہ درد رائگاں نہیں جاتا، صبر عبادت ہے، یہ انتظار بھی لکھا جا رہا ہے، انعام دیا جا رہا ہے، گواہی دی جا رہی ہے، لوگوں کو باتیں کرنے دو، انہیں حیران ہونے دو، تم علم میں، اخلاق میں، توکل میں آگے بڑھتے رہو۔ لوگ کہتے ہیں میں چن چن کر رشتے رد کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ میں ہر بار استخارہ کرتی ہوں، میں نے ہاں بھی کی ہے، میں نے صبر بھی کیا ہے، بس رب نے ابھی نہیں چاہا اور یہی کافی ہے۔ میں اب انتظار نہیں کرتی، میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں، اور اگر میری باری آئی تو وہ صرف میری نہیں ہوگی بلکہ رب کی رضا کی گواہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف، رنج، اذیت یا پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم۔ قرآن میں سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔